اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر 1 ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا۔ ایکٹیویٹیز پارٹ اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، یعنی دیے گئے سوالات کا جواب بتانا ہے۔ کویسچن نمبر 1، واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس، یعنی ٹالرنس سے کیا مراد ہے؟ تو اس لیسن کے پہلے ہی جملے میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ ٹالرنس مینس ٹو bear pain or hardships with patience. It also means to bear things you do not like. اور مزید یہ ایگزامپل بھی دی جا سکتی ہے کہ فار ایگزامپل when you are in a position to take revenge but you do not do so, you are displaying tolerance. تو اس طرح سے یہ سوال کا مکمل جواب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2، گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رواداری کی مثال دیجیے۔ اس سوال کے جواب میں ہم طائف والا جو واقعہ ہے ان کی زندگی کا اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں اس کا جواب بنتا ہے کہ when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. Hazrat Jibreel alayhi salam asked the Rasool sallallahu alayhi wa wasallam on the occasion of trial, O Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam, speak if you so wish, I will destroy them. The Rasool sallallahu alayhi wa wasallam replied, O gracious and merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. They do not recognize me. They do not know I am Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam, the Rasool of Allah. Make it known to them that I am their great well-wisher. اس کے علاوہ اس جملے کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him. تو اس طرح سے یہ جو سوال تھا اس کا جواب پوری طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ Question number 3، how did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond to the ill treatment of the people of Taif؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے برے رویے کا کیا جواب دیا؟ تو اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed to Allah to guide them instead of punishing them. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور انہوں نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، یا اللہ سے بھی انہوں نے ان لوگوں کے لیے سزا کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ تو اس سوال کے جواب کو آپ ایک آسان سے جملے میں مکمل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے اون ورڈز میں بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا کویسچن، واٹ ڈیڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسک دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he was ill treated by the people of Taif؟ یعنی جب طائف کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے اس کا کچھ حصہ یہیں اس سوال سے لے لیتے ہیں، جیسے کہ when رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was ill treated by the people of Taif, حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول، اب یہاں پر ASKED asked ہو جائے گا، asked the رسول، اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے یہ جو اسپیچ مارکس والا حصہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیک اف یو سو وش آئی ول ڈسٹروائے دیم، تو اس کو اپنے جواب میں شامل کر کے آپ اس سوال کا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5، how did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deal with his enemies at the conquest of Makkah؟
یعنی فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ واقعہ نقل کر سکتے ہیں پیراگراف 2 میں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے. ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. At the conquest of Makkah, the Rasool sallallahu alaihi wa wasallam not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سوال، What did حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ، معاف کیجیے گا، حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ say about the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ پیراگراف نمبر 4 میں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے. حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ said, I served the Rasool sallallahu alayhi wa wasallam of Allah for 10 years. By Allah, he sallallahu alayhi wa wasallam never objected to anything I said or did. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 7. What did the Rasool sallallahu alayhi wa wasallam say about revenge in his last address? یعنی اپنے آخری خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے سے متعلق کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں چوتھے پیراگراف میں ملتا ہے. In his last address, the Rasool sallallahu alayhi wa wasallam said, Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabia رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے یہاں پر ہمارا یہ جواب جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. اس لیسن سے متعلق اس کے پارٹ بی اور سی کو رائٹنگ سکلز اور گرامر کے سیکشن میں مکمل کیا جا چکا ہے. اب دیکھتے ہیں پارٹ ڈی، فل ان دا بلینکس ود سوٹیبل ورڈز فرام دا ٹیکسٹ، یعنی خالی جگہوں کو سبق میں دیے گئے مناسب الفاظ سے پر کیجیے. تو دیکھتے ہیں نمبر 1، blank means to bear pain or hardships with patience. تو سبق میں دیکھتے ہیں یہاں اس کے پہلے ہی پیراگراف میں یہ جملہ موجود ہے، tolerance means to bear pain and hardships with patience. تو اس طرح سے پہلے جملے میں خالی جگہ پر لفظ tolerance کا استعمال آئے گا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، the Rasool صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a blank of tolerance. اس لیسن کے دوسرے پیراگراف کا جو پہلا جملہ ہے اس میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a model of tolerance. تو خالی جگہ پر لفظ ماڈل کا استعمال آئے گا. اگلا جملہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took blank upon anyone. اس کا جواب بھی یہاں اس دوسرے پیراگراف میں اس جملے کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge upon anyone. تو اب اس جملے میں خالی جگہ پر لفظ ریونج آئے گا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to blank to preach Islam. اس کا جواب پیراگراف 3 کے پہلے جملے میں ہے، when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. تو اس طرح سے اس جملے میں خالی جگہ پر آئے گا لفظ طائف. اب آخری جملہ دیکھتے ہیں، in his last address, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, blank for bloodshed is forbidden. اس کا جواب پیراگراف 4 میں موجود ہے. اس کے پہلے جملے میں دیکھتے ہیں، in his last address, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. تو اس جملے میں خالی جگہ پر آئے گا لفظ ریونج. تو اس طرح سے اس سبق سے متعلق کمپریہنشن ایکٹیویٹیز یہاں مکمل ہو گئی ہیں. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.